ہر کامیاب آدمی کے پیچھے خون، پسینہ اور آنسو کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے۔ ایلون مسک نے کمایا ہے جہاں آج وہ ہے۔ اس نے ثابت کر دیا ہے کہ محنت اور لگن سے کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ان کے کاروباری منصوبوں نے آج دنیا بہت فائدہ پہنچایا ہے۔ ایلون مسک ایک ایسا انسان ہے 50 سال آگے کا سوچتا ہے۔ آج وہ دنیا کا امیر ترین انسان اور ایک انٹرپرینور ہے۔ آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایلون مسک کی بایوگرافی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، جس سے آپ کو پتہ چلا جائے گا کہ ایک لیڈر کیسے سوچتا ہے، ایک لیڈر کیسے اپنی جرنی کو شروع کرتا ہے، اور ایک لیڈر کیسے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ لگاتا ہے۔ ایلون مسک 28 جون 1971 کو پریٹوریا، جنوبی افریقہ میں پیدا ہوئے۔ 10 سال کی عمر میں وہ کمپیوٹر میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ اس کم عمری میں ہی پروگرامنگ سیکھی اور 12 سال کی عمر میں اس نے بلاسٹر نامی ایک پہلا سافٹ ویئر فروخت کیا۔ اسکول میں وہ چھوٹا تھا اور 15 سال کا ہونے تک اکثر اسے تنگ کیا جاتا تھا اور کشتی اور کراٹے سیکھتا تھا۔ 1989 میں 17 سال کی عمر میں وہ پینسلوینیا یونیورسٹی سے بزنس اور فزکس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کینیڈا چلے گئے۔ اس نے انجینئرنگ، فزکس اور پی ایچ ڈی بھی کی۔ 2002 میں وہ امریکی شہری بن گئے۔ 1988 میں وہ کینیڈین پاسپورٹ حاصل کرنے کے بعد ایلون مسک نے جنوبی افریقہ کو چھوڑ کر کیونکہ وہ لازمی فوجی سروس کے ذریعے نسل پرستی کی حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اس لیے وہ ریاست امریکہ چلے گئے۔ ایلون مسک ایک عظیم بزنس مین ہے۔ وہ پے پال، ٹیسلا موٹرز کے شریک بانی اور اسپیس ایکس کے بانی ہیں۔ کمپیکٹ کمپیوٹرز کے ایک ڈویژن کو زیپ2 فروخت کرنے کے بعد وہ 2 دہائی میں کروڑ پتی بن گیا۔ 2012 میں اس نے سرخیاں بنائی جب اسپیس ایکس نے ایک راکٹ لانچ کیا جو بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر پہلی تجارتی گاڑی بھیجے گا۔ مزید 2016 میں سولر سٹی خریدی۔ جنوری 2021 جیف بیزوس کو دنیا کے امیر ترین آدمی کے طور پر پیچھے چھوڑ دیا۔ ایلون مسک نے اپنی پہلی کمپنی اپنی بائی کمبل مسک کے 1995 میں شروع کی۔ ٹائمز اور شکاگو ٹریبیون کی ویب سائٹ کے لیے مواد فراہم کیا۔ 1999 میں زیپ2 کو کمپیوٹر بنانے والے کمپنی کمپیکٹ نے $307 ملین میں خریدا۔ ایلون مسک اور اس کے بائی نے ایک آن لائن مالیاتی خدمات کمپنی X.com کی بنیاد رکھی جو بعد میں پے پال بن گئی۔ وہ آن لائن رقم کی منتقلی میں مہارت رکھتی تھی اور آن لائن میں ای بے نے 2002 میں پے پال کو $1.5 بلین میں خریدا۔ زندہ رکھنے کے لیے انسانیت کو ایک کثیر سیارے کی نوع بننا ہوگی، تاہم وہ راکٹ لانچروں کے بڑے اخراجات سے مطمئن نہیں تھے۔ 2002 میں اس نے مزید سستی راکٹ بنانے کے لیے اسپیس ایکسپلوریشن ٹیکنالوجی اسپیس ایکس کی بنیاد رکھی۔ اس کے پہلے 2 راکٹ فالکن پہلی بار 2006 میں لانچ کی گئی اور بڑے فالکن 9 پہلی بار 2010 میں لانچ کی گئی۔ لو اسٹار شپ ہوگا ایک خلائی جہاز جو زمین پر شہروں کے درمیان تیز رفتاری نقل و حمل فراہم کرنے اور چاند اور مریخ پر اڈے بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اسٹار شپ سسٹم کی پہلی آزمائش پرواز 2010 میں شروع کی گئی۔ اسپیس ایکس کے سی ای او ہونے کے علاوہ ماسک فالکن راکٹ ڈرائنگنگ اور اسٹار شپ بنانے میں بھی چیف ڈیزائنر تھے۔ اسپیس ایکس کو ناسا کے آرٹیمیس خلائی پروگرام کے حصے کے طور پر 2025 تک چاند پر واپس آنے والے خلابازوں کے لیے لینڈر بنانے کا معاہدہ کیا گیا۔ مسک طویل عرصے سے الیکٹرانک کاروں کے امکانات میں دلچسپی رکھتا تھا۔ وہ 2004 میں وہ ٹیسلا موٹر کے بعد وہ ٹیسلا کا نام بدل کر دیا گیا کہ بڑے برانڈز میں سے ایک بن گیا۔ 2006 میں ٹیسلا نے اپنی پہلی کار روڈسٹر متعارف کرائی جو ایک چارج پر 245 میل 394 کلومیٹر کے سفر طے کر سکتے تھے۔ کمپنی نے اپنے ماڈل ایکس لگژری ایس یو وی کے لیے مزید تعارف حاصل کی جو 2015 میں مارکیٹ میں آئی تھی۔ ماڈل 3 ایک کم مہنگی گاڑی 2017 میں تیار ہوئی اور اب تک کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والے الیکٹرک کار بنی۔ کیلیفورنیا میں تیز رفتاری ریل نظام کی لاگت 68 بلین سے مطمئن نہیں۔ مسک نے 2013 میں ایک متبادل تیز رفتار نظام ہائپرلومیٹک ٹیوب کی تجزیے پیش کی جس میں 28 مسافروں کو لے جانے والے پورٹ 350 میل 560 کلومیٹر کے سفر طے کرے گی۔
لاس اینجلس اور سان فرانسسکو کے درمیان 35 منٹ میں 760 میل فی گھنٹے کی رفتار سے تقریباً آواز کی رفتار سے مس نے دعویٰ کیا کہ ہائپر لوپ یہ صرف $6 بلین کی لاگت آئے گی اور اوسط پر 2 منٹ پر پورٹ روانہ ہونے کے ساتھ یہ سسٹم ہر سال اس راستے پر سفر کرنے والوں کے 60 لاکھ افراد کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔ تاہم اس نے اسپیس ایکس اور ٹیسلا کو چلانے کے درمیان ہائپر لوپ کی ترقی کے لیے وقت نہیں دے سکتا تھا۔ مس نے 2009 میں سوشل میڈیا سروس ٹویٹر میں شمولیت اختیار کی اور ایلان مسک کے طور پر وہ 2022 تک 25 ملین سے زیادہ پیروکاروں کے ساتھ اس ویب سائٹ پر سب سے زیادہ مقبول اکاؤنٹ میں سے ایک بن گیا۔ ایلان مسک کمپنی کے مواد کے اعتدال پسندی کی پالیسیوں کی روشنی میں آزادانہ تقریر کے اصول کے ساتھ ٹویٹر کی وابستگی پر تنقید کرتے تھے۔ اپریل 2022 میں اویل میں SEC کے ساتھ ٹویٹر کے فائلنگ نے انکشاف کیا کہ مسک نے کمپنی کو 9% سے زیادہ حصہ خرید لیا ہے اور آخر کار وہ ٹویٹر کا مالک بن گیا۔ اس کے ساتھ ایلان مسک کی کئی اور کمپنیاں بھی چلاتے ہیں جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سولر سسٹم، نیورالنک، دی بورنگ کمپنی اور AI انٹیلیجنس جیسے بڑے بڑے کمپنیاں شامل ہیں۔ یہ ایک بندہ اتنی ساری کمپنیوں کو چلاتا ہے اور یہ اپنے فیملی کے لیے بھی ٹائم نکالتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں لیڈر۔ جو اپنے برتھ ڈے کے دن پر بھی وہ 22 گھنٹے کام کر رہا ہو، اس کے کہتے ہیں ایلان مسک۔ نیکسٹ ویڈیو کس پر جاننا چاہتے ہو کمنٹ کیجئے، میں آپ لوگوں کو لے کر آؤں گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔